یہ ساہیوال کے تھے، ان کے جو بڑے تھے ساہیوال کے، راجپوت فیملی تھی، گجراتی نہیں تھے یہ۔ کیم چھو مجمع، یہ گجراتی زبان ہے، کیم چھو مجمع، کیا حال ہے، بڑا اچھا۔ ان کے بڑے گجرات شفٹ ہوئے تجارت کے لیے، تو پھر وہ گجراتی بولنے لگے۔ جب 2-3 نسلیں وہاں رہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چنا، انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار، کانگریس میں۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کے مفاد میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ الگ ہو گئے۔ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو بری طرح مسلم لیگ پٹ رہی تھی، تو یہ مایوس ہو کے لندن چلے گئے، بہت بڑے وکیل تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ وہ واپس آئیں اور مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالیں۔ تو وہ پھر ان کے خط پر واپس تشریف لائے اور مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی۔ پھر علماء دیوبند 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ کہتا تھا تقسیم نہیں ہونی چاہیے، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیمان تھے ندوہ کے، تو یہ حضرات کہتے تھے تقسیم ہونی چاہیے۔ تو اس لیے علماء دیوبند 2 حصوں میں تقسیم ہو۔ دونوں کی نیت، جو چاہتے تھے نہ تقسیم ہو، ان میں بھی کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ زیادہ ہے، اور حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ والے کہتے تھے تقسیم میں فائدہ زیادہ ہے، اور آخر نتیجہ وہی نکلا جو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ تھا کہ الگ ہونا چاہیے، کہ مسلم نان مسلم مفاد ایک نہیں ہو سکتا، وہ اس میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مسلم لیگ بہت بری طرح پٹ رہی تھی، تو مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد تھانوی، انہوں نے دورے کیے پورے سرحد کے اور ہندوستان کے، اور جو جوشیلی تقریریں کر 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 مسلم لیگ کو اتنا کھڑا کیا کہ الیکشن میں کافی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئی۔ ادھر 1940 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، جو 44-45 تک رہی، اور انگلینڈ بالکل اس کی کمر ٹوٹ گئی اور اسے اپنے مقبوضہ جات پر قبضہ رکھنا مشکل ہو گیا۔ ادھر تحریک پروان چڑھ گئی، پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ۔ آج کے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا قربانیاں ہیں۔ تو آخر کار انگریزوں کو ہارنا بھی پڑا اور وہ مجبور بھی ہو گئے تھے، دونوں چیزیں تھیں، قبضہ رکھ نہیں سکتے تھے، سارا کچھ برباد ہوا پڑا تھا۔ اور ادھر مسلمانوں میں بھی ایک جوش اور تحریک اٹھی ہوئی تھی، ہندوؤں میں بھی اٹھی ہوئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہمارے محسن ہیں، بڑے عظیم انسان، تو مقدر کی بات ہے انہیں حکومت کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ 47 میں آزاد ہوا، 48 میں انتقال ہو گیا، ٹی وی کے مریض تھے 72 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی، ایک دکھ بھری داستان ہے، ایک درد بھرا افسانہ ہے، جگر سوز بھی ہے دل خراش بھی ہے۔ وہ غار سے اکیلا نکلا اور 58 ملک فتح کر لیے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ غار سے تنہا نکلا، سارے ساتھ چھوڑ گئے تھے اور 58 ملک فتح کر لیے۔ چنگیز خان منگولیا کے جنگل سے نکلا اور 22% دنیا فتح کر لی۔ تو مجمع نہیں چاہیے، فرد چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک بچہ ایک فرد بنو اور اس معاشرے کو سچائی پہ لاؤ، دیانتداری پہ لاؤ، انصاف پہ لاؤ۔ صرف مسجد نہ پر مسجد بھی آباد کرنی ہے، مدرسے بھی آباد کرنے ہیں، لیکن میں اس سے تھوڑا سا اوپر سوچتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ آپ معاشرے کا ایک فرد بنے۔ اور آج جو دہریت آ رہی ہے اور عجیب و غریب ہماری نسل برباد ہو رہی ہے، اس کے تم ہدایت کا ذریعہ بنو، یہ اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کو ایسی قبولیت دے کہ آپ پورے دھارے کا رخ تبدیل کر سکیں۔ صرف پڑھنا اور پھر پڑھانے بیٹھ جانا
یہ بہت چھوٹا سا سفر، چھوٹا سفر پڑھ کے کسی مسجد کو سنبھال کے بیٹھ جانا بہت مختصر سفر ہے۔ لمبا سفر یہ ہے کہ اس معاشرے سے میں پھیلے ہوئے ظلم و ستم اور بددیانتی اور جھوٹ اور بے حیائی اور فحاشی، اس کے لیے کوشش کرنا۔ اللہ آپ سب کو اس قابل کرے کہ آپ اس دیس کے رکھوالے بنو۔ کیا ہے وہ، لائے ہم طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو میرے بچوں رکھنا سنبھال کے۔ طوفانوں سے کشتی نکلی ہے، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبریں روشن کرے جنہوں نے اس کو بنانے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی ہمتوں کو صرف کیا، اور آج ہم آزاد ہیں، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔